اکثر ہم پیرامڈس کا نام سنتے ہی ڈیزرٹس کا سوچتے ہیں، جہاں پر ریگستان میں بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوتی ہیں۔ لیکن سوچو ذرا، اگر پیرامڈس پانی کے نیچے بھی موجود ہو تو؟ یہ بات سن کر عجیب لگتی ہے، لیکن اصل میں ایک ایسی جگہ ہے جو سائنٹسٹ اور ہسٹری کے ایکسپرٹس کو بھی حیران کر رہی ہے۔ سمندر کے نیچے موجود یہ اسٹرکچرز دیکھ کر سوال اٹھتا ہے، کیا یہ واقعی انسانوں کے بنائے ہوئے پرانے پیرامڈس ہیں، یا صرف یہ نیچر کی ایک ٹرک ہے جو پتھروں کو ایسے شیپ میں لے آئی؟ 1986 کی بات ہے۔ کوہاچیرو نام کا ایک لوکل ڈائیور صبح جلدی اٹھا، اپنا ڈائیونگ کا سامان لیا، ویٹ سوٹ، ماسک، سنگس اور ٹینک، اور یوناگونی آئیلینڈ پر لوکل ہاربر سے چھوٹی بوٹ میں نکل پڑا۔ اس کا مقصد اصل میں ہیمر ہیڈ شارکس دیکھنے کا تھا، کیونکہ سردی کے موسم میں یہاں اکثر ان کی اسکولز نظر آتی ہیں۔ بوٹ سمندر کے لہروں کو چیرتی ہوئی آئیلینڈ کے ساؤتھ کی طرف گئی۔ جب وہ اراکاوا بانو نامک چٹانوں کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی بوٹ کی موٹر کو دھیمی کر دی۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے ڈائیو سائٹ سمندر کے کنارے کے 100 میٹر باہر نظر آتی ہے۔ اس وقت کوہاچیرو نے اپنے پچھلے چیکس کیے اور پانی میں اتر گیا۔ نیچے جا کر اس کی ٹورچ کی جو روشنی تھی وہ نیلے پانی میں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے عجیب سا منظر دکھنے شروع ہو گئے۔ بڑے بڑے پتھر تختوں اور لکیروں میں سیدھی سیدھی بنے ہوئے تھے، جیسے کہ ٹیرس اتری جا رہی ہو۔ اس نے جب گھور کر دیکھا تو لیئرز بالکل ساتھ تھے، اور انداز ایسے تھے کہ جیسے انسان کی بنائی ہوئی عمارت کا احساس ہوتا ہے۔ قریباً 26 میٹر کی گہرائی پر یہ پوری سرار چیزیں زیادہ واضح ہوتے نظر آ گئیں۔ سرفیس پر واپس آ کر اس نے ٹیم کو بلایا اور بتایا کہ اس پانی کے نیچے کچھ عجیب سی چیزیں موجود ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگ بھی اس جگہ پر آنے لگے، اور اس جگہ کا نام یوناگونی مینومنٹ پڑا۔ جب ٹیم نے پانی کے نیچے ریسرچ کی تو انہیں پیرامڈس جیسی شکلیں نظر آنے لگیں۔ جیسے ہم ایشینٹ ایجپٹ میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے پیرامڈس، اسی طرح پانی کے نیچے بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی پیرامڈس موجود تھے۔ اور پھر اس وقت کے بعد سے پانی کے نیچے پیرامڈس موجود ہونے کی یہ کہانی شروع ہوئی۔ کوہاچیرو کی اس خبر کی وجہ سے جاپان کے ڈائیورز اور سائنٹسٹ بھی اس جگہ کا رخ کرنے لگے۔ ہر ڈائیو کے ساتھ انہیں ایسے پتھر نظر آنے لگے جو عام پتھروں سے بالکل مختلف تھے۔ نیچے جا کر لگتا تھا جیسے سمندر کی تہہ میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، بالکل ٹیرس کی طرح ایک کے بعد ایک نیچے اترتی جا رہی ہیں۔ کچھ جگہ فلیٹ پلیٹ فارمز تھے جو بالکل سیدھی لائن میں تھے، اور ان کے آس پاس دیوار جیسی سٹرکچرز دکھ رہی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر پہلے ہی کئی ڈائیورز کو شک ہوا کہ یہ صرف نیچر کا کھیل نہیں ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد سائنٹسٹ نے اس جگہ پر ریسرچنگ سٹارٹ کی۔ جاپانیز کیموری جیولوجسٹ نے کئی دفعہ اس جگہ پر ڈائیو کیا اور ہر ایک چیز کی اچھے سے میپنگ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ جگہ صرف پتھروں کی ایروژن سے نہیں بنی، بلکہ اس میں انسانوں کا ہاتھ بھی ہے۔ کیمورا کا اندازہ تھا کہ یہ سٹرکچرز کم از کم 5000 سال پرانے ہو سکتے ہیں، شاید ایک ایسی پرانی سویلائزیشن کے جو سمندر کے لیول بڑھنے کی وجہ سے ڈوب گئی۔ تب سے لے کر آج تک یہ مینومنٹ ریسرچرز کے لیے ایک بہت بڑا پزل بن چکا ہے۔ یوناگونی کی اسٹرکچر کو دیکھ کر دنیا بھر کے لوگوں نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کی ہیں۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ شاید یہ ایک لوسٹ سویلائزیشن کا حصہ تھا جو ہزاروں سال پہلے یہاں پر رہتی تھی، لیکن سمندر کا پانی بڑھنے کی وجہ سے سب کچھ ڈوب گیا۔ یہ تھیوری انہیں اٹلانٹس کی کہانی کی یاد دلاتی ہے، ایک ایسے گمشدہ تہذیب جو سمندر کے نیچے چھپ گئی تھی۔ دوسری طرف کچھ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروسیس نیچرل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندر میں طوفانی لہروں، پتھروں اور طوفانوں یعنی کہ ایروژن کی وجہ سے یہ شیپ خود بخود بن گئی، مطلب کہ یہ انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی اسٹرکچر نہیں بلکہ نیچر کی اپنی تصویر ہے۔ لیکن تیسری بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ کئی ڈائیورز اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پلیٹ فارمز اور سیڑھیاں اتنی پرفیکٹ اور اسٹرکچرڈ بنی ہوئی ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ انسانوں نے انہیں اپنی مرضی سے بنائی ہو۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے یہاں پہ کبھی ایک عمارت یا پورا ایک شہر تھا۔ یہ بات صرف جاپان تک نہیں رہی، دنیا کے دوسری جگہوں پر بھی ایسے اسٹرکچرز پانی کے نیچے دیکھنے کو ملے ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے ریسرچ کے دوران کوبا میں سمندر کی تہہ کو اسکین کیا تو اس جگہ پر بھی عجیب نقشے سامنے آئے تھے۔ یہ چیزیں بالکل پیرامڈز جیسے ریکٹینگولر بلاکس 90 ڈگری پر اینگلز پہ جو ٹیرس ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے یہی مانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انسانی ہاتھ کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ ان کی شیپس پرفیکٹ اور سیمیٹرک تھیں، جو نارملی نیچر اپنے آپ تو نہیں بنا سکتی۔ یہ ڈسکوری اتنی حیران کن تھی کہ لوگوں نے اسے انڈر واٹر سٹی آف کوبا کہنے لگے۔ جب جاپان اور کیوبا دونوں کے نیچے پانی کے ایسے پیرامڈس کی شکلیں ملنے لگیں تو یہ راز اور بھی گہرا ہو گیا، اور سوال اٹھنے لگے کہ دنیا میں سمندروں کے نیچے اور کتنی ایسی تہذیبیں چھپی ہیں جن کا ہمیں ابھی تک علم بھی نہیں ہے۔ آج تک تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اصل میں اسٹرکچرز ہیں کیا؟ کیا یہ واقعی اٹلانٹس کا حصہ ہو سکتے ہیں جو ایک پوری تہذیب تھی اور سمندر کے نیچے ڈوب گئی؟ یا پھر یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے جو ہمیں ایک ایسے زمانے کا پتہ دیتا ہے جہاں پرانی سویلائزیشن سمندر کے کنارے ایک شہر بسا چکی تھی؟ لیکن کچھ ایکسپرٹس ابھی بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ جیولوجیکل فینومینن ہے، یعنی کہ پتھروں کا آپس میں ٹک ٹک کر کے ایسے شیپ میں آ جانا۔ ہر تھیوری کہتا ہے اپنی اپنی دلیل ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی فیصلہ فائنل نہیں ہو سکتا۔
اسی وجہ سے انڈر واٹر پیرامڈس ایک ایسی پہلی بن گئی ہیں جس کا جواب شاید فیوچر کے ریسرچ ہی دے پائے گی۔ اس کا جواب تو فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات طے ہے کہ انڈر واٹر پیرامڈس دنیا کی سب سے بڑی مسٹری ہے۔ ہر سال کئی سائنٹسٹ اور ڈائیورس اس جگہ پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن اصلی سچ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ شاید اگلے کچھ سالوں میں جب ٹیکنالوجی اور زیادہ ترقی کرے گی تو اس کا جواب مل جائے گا۔ تب تک یہ ایک ایسا انسولو پزل ہے جو انسانی سوچ کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتا ہے، اور شاید اسی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو چکی ہے۔ لیکن ایک سوال تو ہے، اگر یہاں پر پہلے ایک شہر تھا تو وہ پانی کے اندر ڈوبا کیسے؟ اور اگر انسانوں نے اسے پانی کے اندر بنایا تو آخر بنایا کیسے؟ کیا وہ اتنی زیادہ گہرائی میں جا کر اس چیز کو اسٹرکچر کیا ہے؟ نہیں تو پھر اگر یہاں پہ پہلے ایک شہر تھا تو وہ پانی کے اندر کیسے ڈوب گیا؟ کیونکہ کوئی بھی پورے شہر پانی کے اتنے کنارے نہیں بس سکتے جتنا کہ پانی اس کو لے کر اپنے اندر ہی ڈوب جائے۔ مطلب اس وقت کچھ تو ایسا ہوا تھا جو اس کو پانی کے اندر لے گیا۔ کیا یہ ارتھ کویک تھا یا پھر کچھ اور؟ یہ تو بس نیچر کو ہی پتہ ہے۔